خیبر پختونخوا کے ضلع کرک کے علاقے ٹیری میں مشتعل افراد نے ایک مندر تعمیر ہو رہا تھا اس کو آگ لگا دی اور اس کو شدید نقصان پہنچایا، جس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے ان متعدد افراد جو اس سارے واقعے میں ملوث تھے ان کو گرفتار کیا، اور چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد صاحب نے اس واقعے کا از خود نوٹس لے کر یہ بھی حکم دیا ہے کہ جو بھی مندر کی توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کو بحال کیا جائے اور اس مندر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ بالکل، اب یہاں سوچنے کی بات کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ جب ہندوستان میں بابری مسجد کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے تو اس وقت بھی پاکستان میں ایسا کوئی واقعہ نہیں آتا کہ کسی مندر کو نقصان پہنچایا گیا ہو۔ اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے ہندوستان میں، لیکن پاکستان میں امن رہتا ہے تمام مائنورٹیز کے لیے اور تمام مائنورٹیز کی عبادت گاہوں کے لیے۔ اب پاکستانیوں نے، مسلمانوں نے یہاں پر ہمیشہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھا ہے، یہاں پر ہمیشہ اقلیتوں کا خیال رکھا ہے، تو پھر ہمارے ملک میں اب اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو یہ جو واقعہ تھا اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیوں ایسا واقعہ ہوا؟ کیا وہاں پر موجود ہجوم میں کچھ لوگ شدت پسند تھے یا پھر لوگوں کو اکسایا گیا تھا؟ یہ چیز جو ہے وہ ہمیں سوچنی ہے۔ بالکل، یہ انکوائری ہوگی، ظاہر ہے گورنمنٹ اس کے بارے میں ہمیں بتائے گی۔ دوسرا جو اس کے علاوہ ایک ایشو تھا وہ بھی خیبر پختونخوا سے تھا، اور وہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے کہ جہاں پر ہندوستان میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مودی کی جو پالیسیز ہیں ان کے نتیجے میں پاکستان کے حوالے سے شدید نفرت پائی جاتی ہے اور وہ اشتعال بھی دلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف خیبر پختونخوا میں پاکستان کے ایک صوبے میں ان کے پاس جو آرٹسٹ ہیں جو کہ تعلق بے شک پاکستان پشاور سے رکھتے ہیں، لیکن ان کے آرٹسٹ کے گھروں کو بحال کرنے کی بھی ایک کاوش ہے جس پر کہ کام ہوگا۔ ان دونوں معاملات کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ خیبر پختونخوا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کامران بنگش صاحب جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں وہاں پر۔ السلام علیکم کامران، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ مندر کے واقعے کے حوالے میں آپ سے بات کریں گے کہ یہ کیا واقعہ تھا، آپ کے پاس کیا خبر آئی ہے اس کے حوالے سے کہ ہوا کیا تھا وہاں پر، کیونکہ ہمارے یہاں اس طرح کا اشتعال کبھی دیکھنے میں آیا نہیں ہے۔ جی السلام علیکم۔ یہ کرک کے علاقے ٹیری میں مندر نہیں، ایک سمادھی تھی۔ سمادھی کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ایک شرائن ہے، ان کے جو لوگ ہیں وہ ادھر فوت ہوئے ہیں تو اس کا ایک مقبرہ سا بنایا جاتا ہے۔ یہ اس کے 2019 میں 100 ایئرز پورے ہو گئے تھے، تو 100 ایئرز کے اوپر خیبر پختونخوا نے یہاں پہ بہت بڑی ایکٹیویٹی بھی کی تھی حکومت نے، ادھر کے لوکل جو ہندو کمیونٹی ہے ہماری ان کے ساتھ۔ تو اوورآل آپ کو بھی پتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو انٹر ریلیجس ہارمنی ہے وہ بہت زبردست ہے الحمدللہ۔ ہمارے یہاں پہ ایک ٹالرنس کا، کو ایگزسٹنس کا ایک وہ ہے، ماحول ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ بڑا عجیب ہے، اس میں تھوڑا سا عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک سیاسی جماعت، میں بڑا احترام رکھتا ہوں، میں ایسی چیزوں پہ سیاست کو نہیں بیچ میں لاتا، لیکن ایک سیاسی جماعت کے علماء کرام نے اور ادھر کی جو لوکل لیڈرشپ ہے انہوں نے لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی تھی، اور یہ جو شخص ہے جس نے یہ کام کیا تھا انہوں نے پہلے بھی ایسی ایک ایکٹیویٹی کی کوشش کی تھی جس کے اوپر خیبر پختونخوا حکومت نے بڑا ایکشن کیا تھا، اور پھر ادھر ہی ان کی اور یہ جو ہندو کمیونٹی ہے ان کی آپس میں ایک جرگہ ہوا تھا، اس میں معاملہ سیٹل ہو گیا تھا۔ اب پچھلے دنوں انہوں نے دوبارہ سے یہ کام کیا کہ لوگوں کو اکسایا، اشتعال دلوایا، اور پھر لوگ جو ہے وہ جمگٹے کی صورت میں ادھر پہنچے اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی۔ اب یہ اسٹریٹجیکلی ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ایک بات اس حوالے سے تھی اور ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس طرح کے واقعات کبھی ہوئے نہیں۔ اس کو ایک دفعہ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو پھر اس کا امکان ہوتا ہے کہ باقی لوگ اگر ان کو سزا نہ ملے، تو اس حوالے سے بھی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اب ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی، کیونکہ ایسی سچویشن میں سخت سزا ضروری ہے؟ کامران صاحب، ہم نے اس کے بارے میں 3 میجر سٹیپس لیے ہیں، میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ یعنی سپریم کورٹ میں اور جو شعیب صدل کمیشن ہے انہوں نے وہ بعد میں انہوں نے انٹروین کیا، خیبر پختونخوا حکومت نے اس سے پہلے سب سے پہلے ہم نے یہ کام کیا کہ جو تقریباً 300 کے قریب لوگ تھے اور جس میں 45 لوگ نون تھے یعنی پہچانے گئے تھے، ان کے خلاف ایکشن لیا اور وہ سارے گرفتار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ان کے خلاف سخت سے سخت مقدمہ بنایا گیا، اور جو 300 باقی لوگ ہیں ان کی بھی تلاش جاری ہے۔ ان میں سے گریجولی جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا جو ہماری لوکل پولیس ہے ان کے تھرو ہم ان کو پکڑ رہے ہیں، تو وہ کاؤنٹ جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے یہ ایکشن لیا۔ دوسرا، خیبر پختونخوا حکومت نے، وزیر اعلیٰ نے پہلے انسٹنس میں کہا کہ ہم اس مندر کی، اس سمادھی کی دوبارہ سے تعمیر کریں گے، وہ ہم نے کیا، اس کا اعلان ہوا، اس کی ایسٹیمیٹس بن رہی ہے۔ تو یہ کب تک ہو جائے گا یہ مکمل یہ کام شروع ہو جائے گا بہت جلد، اور ہم نے آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، کیونکہ اس کی ایک ہسٹورک ویلیو ہے تو اس کو کنزرویشن اس کی کرنی ہے، پریزرو کرنا ہے اس جگہ کو۔ تو دوسرا ڈیسیجن یہ ہوا کہ ہم نے اس جگہ کی دوبارہ تعمیر کی، وزیر اعلیٰ نے خصوصی طور پر اعلان کیا۔ تیسری، جو وہاں کی پولیس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس کے جو مین ایس ایچ اوز اور پولیس کے آفیشلز ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا گیا، اور جو ڈپٹی کمشنر ہے ان کو کہا گیا کہ اگر پولیس سے کہیں پہ غفلت ہوئی ہے
तो उनको पुलिस को भी हम फिर इंशाल्लाह उनके खिलाफ सख्त से सख्त। बिल्कुल ठीक है कामरान साहब, ये वो वाकया है, ये वो ऐसी ये बिल्कुल सही स्टेप्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग इस वाकये के जिम्मेदार थे उनको सज़ा मिले और सख्त सज़ा मिले, क्योंकि ये दीनी बात भी है, दीन का हुक्म भी यही है कि आप किसी दूसरे मजहब की आप इबादतगाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और ये बड़ा सख्त गुनाह है ये। तो इस वजह से इस पर जो है वो सख्त एक्शन होना चाहिए। फाइनली आखिरी मिनट है हमारे पास, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वो जो दिलीप कुमार और राज कपूर के जो घर हैं उनको जो म्यूजियम बनाने का प्लान है वो क्या प्लान है और वो कब तक मुकम्मल होगा? ये 2 घर हैं पेशावर के बिल्कुल संगम में वाक़ हैं, पेशावर सिटी में, आप लोग भी पेशावर से वाकिफ़ हैं। यहाँ पे इनके घरों को बाकी लोगों ने खरीद लिया था, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इनको प्रिजर्व किया। उन लोगों को भी, उनमें से एक घर में तोड़ फोड़ शुरू थी तो उसको भी हमने रुकवा दिया, क्योंकि एक पेशावर से बिलोंग करते हैं ये दोनों साहिबान और लेजेंड्स हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के। तो उनके 2,35,00,000 रुपए की वैल्यू बनी है, वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, वज़ीर आला ने अप्रूव कर दी है। उनको बहुत जल्द पेमेंट हो जाएगी और इनको दोबारा से बनाकर एक अजायब घर बनाएंगे पब्लिक के लिए। अच्छा, और ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा मंसूबा? ये ओनरशिप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास इसी महीने आ जाएगी इंशाल्लाह। ओके गुड, यानी कि इस महीने ओनरशिप आ जाएगी तो फिर वो म्यूजियम की तरफ सफ़र जो है वो शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कामरान साहब, वक्त दिया आपने, अहम मामला पर गुफ्तगू की हमने। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हैं कि आपका मूड अच्छा हो जाता है, दिल खुश हो जाता है सुन के कि एक तरफ वो भारत जो कि इंसानों की भी कदर नहीं कर रहा, जहाँ पर खून पानी से सस्ता हो गया है, और दूसरी तरफ हमारा वतन है